السلام علیکم تمام میرے دیکھنے والے کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کو میں بتاتا چلوں۔ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں سو، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں سو۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے کوئی ولاگ ہی نہیں، دین اسلام کے بارے میں ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو رمضان مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ روزے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ منظور و مقبول عطا فرمائے۔ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پچھلے پیغمبر میں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اول یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ کہ آپ تمام پیغمبروں میں آخری پیغمبر ہیں۔ دوسرے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں پچھلا نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ تیسری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت تمہارے اوپر پورے کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا۔ اس بات سے ثابت ہوا کہ حضور کے ذریعے خدا تعالیٰ نے دین کی تکمیل کر دی اور اسلام ہر طرح کامل مکمل دین ہو گیا۔ اس لیے حضور کے بعد کسی پیغمبر کے آنے کی ضرورت ہی نہ رہی۔ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ حضرت رسول خود صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں سے رتبے میں بڑے ہیں۔ حضور کے تمام پیغمبروں سے افضل ہونا قرآن مجید کی کئی آیاتوں سے ثابت ہوتا ہے، اور خود حضور نے بھی فرمایا ہے انا سید ولدہ یوم القیامہ، انا سید ولدہ آدم یوم القیامہ، کہ میں قیامت کے دن تمہارے اولاد آدم کا سردار ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ اولاد آدم میں تمام پیغمبر علیہ السلام بھی داخل ہیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں سے افضل اور ان کے سردار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان حدیثوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا